الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ معزز سامعات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنے اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب صاف اشارہ ہے۔ مگر دوستوں، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف کے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھیں، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے لے کر شارع عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی انتہائی کوشش کی گئی، اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا، پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے، ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئیں اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا، بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگیں۔ مگر دوستوں، اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوہ بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلامی دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوشے بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی۔
دوستوں، آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں۔ پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریک اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدائے وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہیں۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہیں۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتی ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں پھیر لیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہیں۔ دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمان، عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ و فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے، اسی لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ وہ پہچان سکتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ تو محترم دوستوں، آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہیں، یہ اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہیں۔ فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان کو بھی پردے کا حکم تھا، ان سے پردے کو ختم نہیں کیا گیا، تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھریں، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہیں جائیں؟ عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے حیائی اور بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دیں، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھیں، ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے، برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم خدائی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔